بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر پارلیمنٹ تشکیل دیتے ہیں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں اور پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ موجود ہے، یعنی یہاں پہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب امریکہ کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی وہاں پہ حکومت اور ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور عوام الیکٹرز کے ذریعے اپنے صدر کو منتخب کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک پارلیمنٹ موجود ہے۔ لیکن اگر چین کی بات کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ چین میں کوئی انتخابات نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر چین کی ایک پارلیمنٹ موجود ہے جس کا نام نیشنل پیپلز کانگریس ہے، اور اس کا ہر سال ایک سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں سال کے لیے اہداف مقرر کیے جاتے ہیں اور پچھلے سال مقرر کیے گئے اہداف کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو حاصل کیا گیا اور جو خامیاں اس سال تھیں ان کو آنے والے سال میں کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل پیپلز کانگریس کا گزشتہ ہفتے ہی ایک اہم اجلاس ہوا، اور 3 دن تک جاری رہنے والے کانگریس کے اس سالانہ اجلاس کے آخری روز یعنی گزشتہ تھرسڈے کو ہانگ کانگ کے الیکشن لاز کو ڈسکس کیا گیا اور ان میں تبدیلی کے لیے ایک ریزولوشن پاس کی گئی، اور چونکہ 3000 افراد پر مشتمل چائنا کی نیشنل پیپلز کانگریس میں چین کے تمام صوبوں کی، تمام ریجنز کی اور اسپیشل ایڈمنسٹریٹو علاقوں کی یعنی ہانگ کانگ ان کی نمائندگی شامل ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وفاقی حکومت نے یا سینٹر نے یک طرفہ طور پر ہانگ کانگ پر قوانین نافذ کر دیے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر ہانگ کانگ کیا ہے اور چین اس وقت یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسے کون سے بنیادی تبدیل کردہ قوانین ہیں جو کہ چین ہانگ کانگ میں نافذ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ قوانین نافذ ہو جاتے ہیں تو اس کا ہانگ کانگ کی آزادی اور ہانگ کانگ کی ڈیموکریسی کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح بیسک سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہانگ کانگ کیا ہے۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ گول دائرے میں آپ کو پورا چین نظر آ رہا ہے، جس کے ایک چھوٹے سے حصے جہاں پہ HK لکھا ہوا ہے یہ ہانگ کانگ ہے، اور اس کو آگے دوسرے جگہ پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور یہ اس رنگ میں سارا کا سارا علاقہ ہانگ کانگ ہے۔ اور اس سے یہ مطلب نکالنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ یہ البتہ جغرافیے کے لحاظ سے یا آبادی کے لحاظ سے یا رقبے کے لحاظ سے اوورال چین کے مقابلے میں شاید بہت چھوٹا علاقہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ سمندر کے ساتھ ہے اور یہ ایک بہت بڑا تجارتی روٹ ہے، اسی لیے چین اس پر اپنا کنٹرول واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہانگ کانگ کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو ہانگ کانگ کا آفیشیل نام ہانگ کانگ اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کو بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے پاکستان آزاد کشمیر کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی وہاں پہ البتہ الگ سے انتخابات ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، ان کی اپنی سپریم کورٹ ہے، ان کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے، لیکن اوورال مجموعی اختیار پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہانگ کانگ کا انٹرنل سٹرکچر ہے، یعنی وہاں پہ عام انتخابات ہوتے ہیں، ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے اور ان کی اپنی رہنما یا ان کا اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی اور سارا اختیار بیجنگ کے پاس ہوتا ہے۔ اور البتہ ہانگ کانگ کا رقبہ محض 1104 اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اس چھوٹے سے علاقے میں بھی تقریباً 75 لاکھ لوگ بستے ہیں، جو اسے دنیا بھر میں شدید گنجان آباد علاقوں میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اگر تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ علاقہ 1842 میں جب چین کو برطانیہ کے ہاتھوں فرسٹ اوپیم وار میں شکست ہوئی تھی تو یہ علاقہ ہانگ کانگ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا، اور اس کے بعد جب سیکنڈ اوپیم وار میں بھی چین کو شکست ہوئی تو 1898 میں یہ علاقہ
برطانیہ نے چین سے 99 سال کے لیے لیز پر لے لیا، اور پھر 1997 میں جب 99 سال پورے ہو گئے تو یہ علاقہ چین کی حکومت کو واپس کر دیا گیا، لیکن ساتھ شرط یہ رکھی گئی کہ آنے والے 50 سالوں تک ہانگ کانگ کا اپنا لیگل سسٹم ہوگا، ہانگ کانگ کا اپنا پولیٹیکل اور فائنینشیل سسٹم ہوگا جو کہ 50 سالوں تک یعنی 2047 تک برقرار رہے گا۔ لیکن عالمی سطح پر تیزی کے ساتھ بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے چین نے جب یہ محسوس کیا کہ ہانگ کانگ پر اس کا کنٹرول کمزور ہو رہا ہے تو اس نے 2019 میں ایک نیشنل سیکیورٹی لا کے نام سے ایک قانون نافذ کر دیا، جس کے بعد چین کی سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف ہانگ کانگ میں مظاہرے شروع ہو گئے، لیکن چین نے وہ بل واپس نہیں لیا، اور یہ پاس کردہ ریزولوشن اصل میں ایک سٹیپ آگے ہے جس سے چین کا ہانگ کانگ پر کنٹرول پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ چین کی جانب سے متوقع طور پر ہانگ کانگ کے لیے متعارف کروائے جانے والے نئے انتخابی قوانین اور ان کی تبدیلیوں کا بہتر انداز میں جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر پہلے سے موجود انتخابی قوانین کو اچھے انداز میں سمجھ لیا جائے۔ تو وہاں پر اس وقت جو انتخابی قوانین ہیں ان کے مطابق اس وقت ایک 1200 ممبر کمیٹی ہے جو کہ ہانگ کانگ کا انتظام چلاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جس طرح پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹیں ہیں اور 272 سیٹوں پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہانگ کانگ کی 1200 ممبرز پر مشتمل کمیٹی ہے اس کے بھی بنیادی طور پر 4 حصے ہیں، جن میں ایک حصہ براہ راست بزنس مینوں کے لیے مختص ہے، دوسرا حصہ پروفیشنلز کے لیے، تیسرا حصہ سوشل اور چوتھا حصہ پولیٹیکل ہے۔ یعنی 1200 میں سے 300 ہر ایک کو ممبرز ملیں گے اور یہ آپس میں مل کر ایک 1200 ممبر کی کمیٹی تشکیل دیں گے، اور یہی اپنے آپ میں سے ایک ایگزیکٹو کو منتخب کریں گے جو کہ ایک انتظامی امور کا سربراہ ہوگا اور ہانگ کانگ کے تمام تر معاملات کو چلائے گا۔ اور اس ایگزسٹنگ سسٹم میں جو پولیٹیکل 300 ممبرز ہیں ان میں سے 117 کا براہ راست انتخاب ہانگ کانگ میں الیکشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ ہانگ کانگ کے 452 ڈسٹرکٹ کاؤنسلرز میں ایکولی آبادی کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں، اور اس وقت موجودہ صورتحال میں ان 117 نشستوں پر اپوزیشن کا کنٹرول ہے جو کہ انہوں نے 2019 میں ہونے والے انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ لیکن جو نئے متوقع قوانین ہیں ان کے مطابق ان 1200 ممبر کمیٹی میں ایک اور سیکٹر کو ایڈ کرنا ہے، یعنی 300 ممبرز مزید ایڈ ہو جائیں گے اور یہ تعداد 1500 بن جائے گی۔ اور اس میں سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ پہلے ہانگ کانگ میں کوئی بھی شخص اگر الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو اس کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ 1200 ممبر کمیٹی میں سے کم از کم 150 ممبرز کی حمایت حاصل کرے، اور وہ 150 ممبرز کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتے تھے۔ لیکن جو نئے قوانین ہیں ان کے مطابق یہ تعداد چونکہ 1500 ہو جائے گی، اور اسی لیے کوئی بھی ایسا شخص جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اسے 188 افراد کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہوگی، اور یہ وہی پروپورشن ہے جو کہ پہلے تھا۔ تو اس میں نئی چیز کیا ہے؟ اس میں نئی چیز یہ ہے کہ اب ہر سیکٹر سے کم از کم 15 ممبرز کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، جس کا عام زبان میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو تمام سیکٹر سے اچھے ریلیشن رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس پر بیجنگ کا کنٹرول اور زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے چیزیں اور زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں۔ اور ان متوقع قوانین میں ایک شق پیٹریوٹ کے حوالے سے ہے، یعنی آنے والے انتخابات میں اگر کسی شخص نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیٹریٹ ہو، یعنی وہ بیجنگ کا حمایتی ہو یا بیجنگ کا حمایت یافتہ ہو۔ اس بارے میں زیادہ ڈیٹیلز تو سامنے نہیں آئیں، لیکن اندرونی سطح پر ذرائع کے حوالے سے چینی اخبارات میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں ایک ایسا پروسیس ہوگا جس کے مطابق فقط وہ افراد ہی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے جو کہ چین کے حمایتی ہوں۔ ان متوقع قوانین کا ایک اور اہم نقطہ ہانگ کانگ کی لیجسلیٹو کونسل کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔
है। याद रखें इस वक्त हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मेंबरान की तादाद 70 है और नए कवानीन के मुताबिक ये तादाद 90 हो जाएगी। अब जो नए 20 मेंबर्स ऐड होंगे इनको अपॉइंट करने का बराह रास्त इख्तियार चीन के पास, बीजिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से अपॉइंट करदा हांगकांग के लिए इलेक्शन कमेटी के पास होगा, यानी वो उन 20 मेंबरान को अपॉइंट कर सकेगी, जिससे आम तासुर ये लिया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पर भी चीन का कंट्रोल या इख्तियार बहुत ज्यादा होगा और किसी भी कानून को पास करना और किसी भी कानून को रुकवाना चीन की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जानब से पास करदा इस रेजोल्यूशन पर आलमी सतह पर रद्द अमल भी सामने आया है, क्योंकि इस खित्ते में और खास तौर पर साउथ चाइना सी में दुनिया के मफादात भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ अगर हांगकांग के इंटरनल स्ट्रक्चर को आलमी सतह पर रख कर देखा जाए तो हांगकांग में चीन से ज्यादा आज़ादी मौजूद है। यहाँ पे उनका जो अपना लीगल सिस्टम है, जो उनके अपने इंतखाबी कवानीन हैं, वो दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन है। और यही वजह है कि हांगकांग में स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ आलमी कंपनीज के लिए इकोनॉमी के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा नजर आता था। यही वजह है कि हांगकांग की इकोनॉमी पूरे चीन के मुकाबले में पर कैपिटा के लिहाज से शायद बहुत ज्यादा बेहतर थी। और इसी चीज को सामने रखते हुए चीन को यह खतरा भी पैदा हो गया कि अगर एक खास हद तक हांगकांग में खुशहाली आ गई, वो इकोनॉमिकली खुद से अपने ऊपर इन्हिसार करने लगे, तो शायद चीन का कंट्रोल वहां पे बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो इसी चीज को सामने रखते हुए 2019 में चीन ने वहां पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज कर दिया, जिसके रिएक्शन में अमेरिका ने हांगकांग और चीन के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स पर वीजा पाबंदियां लगा दी। यहाँ तक कि जो अब की बार हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम लैम है, उन पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। याद रखें अमेरिका हांगकांग को चीन से हटकर एक अलहदा रियासत के तौर पर ट्रीट करता था, लेकिन जब से चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किया है उस वक्त से हांगकांग का स्पेशल स्टेटस अमेरिका ने वापस ले लिया है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने बहुत क्विकली इस पर रद्द अमल दिया और कहा कि चीन की जानब से हांगकांग के इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियों का जो बिल है ये चीन की अपनी ही बातों के खिलाफ है, यानी वो बातें जो चीन ने हांगकांग के हवाले से की थी कि वहां पे इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाएगा और हांगकांग की ऑटोनॉमी को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। और बरतानिया के मुताबिक अगर ये सब कुछ जारी रहता है तो इससे चीन की आलमी सतह पर साख और चीन की आलमी सतह पर एतबार में भी शदीद किस्म की कमी आ सकती है। और साथ ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा कि चीन का ये अमल हांगकांग में जमहूरी अमल पर एक बहुत बड़ी ज़रब है और एक बहुत बड़ा हमला है, जिससे हांगकांग का इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह हो सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल का हांगकांग के लिए क्या मतलब है, यानी अगर ये कवानीन एज इट लागू हो जाते हैं तो इससे हांगकांग के स्टेटस में आलमी सतह पर किस किस्म की तब्दीली आ सकती है। तो याद रखें जो हांगकांग के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। यही वजह है कि आलमी सतह पर कंपनीज हांगकांग में चीन से हटकर आके काम करती हैं, जिससे हांगकांग की इकॉनमी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुकी है। लेकिन इन कवानीन के नफाज के बाद जो हांगकांग का पब्लिक इंटरेस्ट है और उसी से जन्म लेने वाला जो पब्लिक ट्रस्ट है आलमी सतह पर, उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और साथ ही ये तासुर भी जाहिर हो जाएगा कि हांगकांग एक आजाद और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इसके साथ ही चूंकि हांगकांग में करप्शन बहुत ज्यादा नीचे है, यानी मेनलैंड चाइना से भी कम करप्शन हांगकांग में है और साथ ही उसका स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम भी है। लेकिन इन इंतखाबी कवानीन के नफाज के बाद चूंकि ज्यादातर मेंबर्स चीन की जानब से अपॉइंट किए जाएंगे, लिहाजा ये ऐन मुमकिन है कि हांगकांग के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। और साथ ही हांगकांग के लिए दूसरा बड़ा झटका ये होगा कि हांगकांग इटसेल्फ हांगकांग नहीं रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर चीन की बात करते हैं तो चीन के जो
टेक जायंट हैं जैसा कि हुआवे है, तो आलमी सतह पर उस पर पाबंदियां हैं, यानी गूगल की सर्विसेज हुआवे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर हांगकांग में कोई कंपनी हो जो कि आलमी सतह पर काम कर रही हो तो उस पर इस किस्म की पाबंदियां नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सारी स्टोरी बदल सकती है। तो मुख्तसर ये कि चीन की जानब से प्रपोज्ड ये लॉज हांगकांग के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल डेथ साबित हो सकते हैं बल्कि साथ ही ये इकोनॉमिक डेथ वारंट भी साबित हो सकते हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है, जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।